بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اس گاؤں میں آئے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ میں نے یہ وقت یہاں کیسے گزارا یہ میں ہی جانتی تھی۔ آج میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا جب میری ایک سہیلی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی اور میں چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائے، پر اس کے ساتھ بہت بڑا بیگ دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ یہ تو یہیں رہنے کے لیے آئی ہے۔ اسی دن میرے ہاں ولادت ہونے والی تھی۔ شاید اسے اللہ نے بھیجا تھا کیونکہ وہ ایک لیڈی ڈاکٹر بھی تھی۔ اس نے میری بہت مدد کی۔ جب بچہ میری گود میں آ گیا تو اس نے کہا کہ اس کے ابو سے تو ملوا دو۔ میں نے کہا کہ ہاں، تم تو میری شادی میں آئی نہیں تھی، رکو میں اپنے شوہر کو بلاتی ہوں۔ جب میں نے اپنے شوہر کو آواز دی تو میں نے اس کا نام نہیں لیا اور کہا کہ ذرا آئیے گا، تو 2 مرد میرے کمرے میں آ کر ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور میری سہیلی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ دونوں ہی میرے شوہر ہیں، تو وہ یہ بات سن کے حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ایسا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پھر جب میں نے اسے اصل بات بتائی تو اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور اسی ٹائم پولیس کو بلا کر ان دونوں کو… میرا نام سارہ ہے، میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی اور کسی سے محبت کر بیٹھی تھی، لیکن بھول گئی تھی کہ جس گھر میں رہتی ہوں یہاں محبت کرنے کا رواج نہ تھا۔ یوں تو میرے باپ نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی اپنے گاؤں کی رسم و رواجوں کو نہیں بھولے تھے اور یہاں شہر میں رہ کے بھی انہی پر چل رہے تھے۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں تو اسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور اس نے اس لڑکے سے میری شادی کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ لڑکا پڑھا لکھا بھی تھا اور اچھا کماتا بھی تھا، مجھ سے شادی کرنے کو تیار تھا، میرے گھر رشتہ بھی بھیجنا چاہتا تھا۔ مگر میرے باپ نے کہا کہ جو ہمارے خاندان میں آج تک نہیں ہوا وہ میری بیٹی نہیں کرے گی، نہیں تو میری پورے خاندان میں بے عزتی ہو جائے گی۔ پہلے ہی میں اپنا گاؤں چھوڑ کے یہاں آیا ہوں، ان لڑکیوں کی پڑھائیوں نے مجھے یہ صلاح دیا ہے، میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ انہوں نے تو مجھے بیوقوف بنا لیا، میں ان کی ہر بات مانتا رہوں اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی رہیں۔ وہاں سے تو میرا معاملہ بری طرح سے خراب ہو گیا، لیکن ابھی میرے باپ کا جنون اور غصہ ختم نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، اس نے ہم بہنوں کی پڑھائی کے لیے اپنا گاؤں، اپنی زمین، اپنا آبائی گھر، اپنے خاندان والوں کو سب کو چھوڑا تھا اور یہاں شہر آ گیا کہ بیٹیوں کی پڑھائی اچھی ہو جائے، کیونکہ اوپر والے نے صرف بیٹیاں ہی دی تھی۔ لیکن جب میں نے محبت کی پتنگیں اڑانی شروع کر دی تو میرے باپ کو غصہ تو آنا جائز تھا۔ میری محبت کا گلا گھونٹ دیا گیا، مجھے میری محبت سے ملنے نہ دیا۔ اتنی سزا کیا میرے لیے کافی نہ تھی کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں سارہ کی شادی اپنے گاؤں میں کروں گا؟ میری ماں میرے باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہا کہ نہیں، یہ ظلم نہ کرو، تمہیں تو پتہ ہے کہ اس گاؤں میں لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر ہماری بیٹی وہاں چلی گئی تو سمجھو ہم نے ہماری بیٹی کو دوزخ میں پھینک دیا۔ ایسی باتیں نہ کرو، اس کی شادی میں وہاں پر نہیں ہونے دوں گی۔ تم نے تو آج تک اپنی بیٹیوں کو اچھا ہی کیا ہے، ان کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ میرے باپ نے کہا کہ پھر قربانی کا کون سا فائدہ ہو گیا، میں اس کی شادی وہیں پہ کروں گا۔ میرے پہ جو کلنک لگوایا ہے نا تم لوگوں نے، وہ بھی اتر جائے گا۔ جو مجھ پر تم لوگوں نے بدنامی لگوائی ہے کہ بیٹیوں کو لے کے شہر چلا گیا ہے، وہ بھی اتر جائے گی۔ میں سب کو کہہ دوں گا کہ بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے لے گیا تھا، لیکن شادی تو گاؤں میں ہی کروں گا۔ اور پھر سارہ میری بڑی بیٹی ہے، اس نے بھی تو ہماری عزت کو ہوا میں اچھال دیا۔ ایک پل کو نہیں سوچا، اس لڑکے سے ملاقاتیں تک کرتی رہی ہے۔ اس کا تو اب یہاں پہ بھی رشتہ نہیں ہوگا، یہ وہیں چلی جائے تو اچھا ہے۔ میں چپ چاپ پتھر بنے کھڑی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ تو بھی کچھ کر لے، نہیں تو تیری پوری زندگی برباد ہو جائے گی، تجھے نہیں پتا وہاں تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے میری ماں کی بات کی سمجھ نہیں آئی، اس نے مجھے بتایا بھی نہیں، شاید وہ مجھے ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو تیرے باپ نے تیری شادی ویسے بھی وہیں پہ کرنی ہے، بس وہ گاؤں ہے، میں اس لیے کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے ٹھیک طرح سے پوری بات نہیں بتائی، لیکن جب میرے لیے لڑکے کا رشتہ آیا اور مجھے لڑکے کی تصویر دکھائی گئی تو لڑکا تو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، اچھا لمبا چوڑا قد تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا، شکل سے سمجھدار لگ رہا تھا۔ رشتہ پکا ہو گیا۔ میری ماں سب سے زیادہ پریشان تھی، پر مجھے اتنا مسئلہ نہ تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے میری محبت نہیں ملی، وہ تو مجھے ویسے بھی نہیں ملنی، لیکن یہ شخص برا نہیں لگ رہا، اس کے ساتھ زندگی گزر جائے گی۔ اور رہی بات گاؤں کی، تو گاؤں ہو یا شہر کیا فرق پڑتا ہے،
لوگ اچھے ہوں تو وقت گزر جاتا ہے۔ ہماری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر کا نام سمیر تھا۔ ہم شادی کر کے شہر سے گاؤں آ گئے۔ ابھی تک میری شادی کی پہلی رات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب وہ لوگ یہاں پہ آئے تھے تو بہت رات ہو گئی تھی، اسی لیے سب نے کہا کہ صبح چلے جائیے گا۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں ہی سو گیا تھا اور میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اور میرے کمرے میں بھی بہت سارے مہمان تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ جب گاؤں میں آئے تو میرا بڑے اچھے طریقے سے استقبال ہوا۔ مجھے اتنی عزت دی جا رہی تھی کہ میں تو حیران تھی، جبکہ میری ماں میرے باپ کو کہتی تھی کہ وہ اس لڑکی کے لیے دوزخ ہے۔ اگر یہ دوزخ تھی تو پھر دوزخ کیسی تھی، کیونکہ یہاں پر تو میری بہت عزت ہو رہی تھی۔ وہ لوگ تو مجھے ہاتھوں میں لیے پھر رہے تھے، کبھی کوئی ادھر بٹھاتا تو کبھی کوئی وہاں پر بٹھاتا۔ کھانے پینے کی ہر چیز میرے سامنے رکھی گئی۔ جب رات ہوئی تو مجھے پھر سے دلہن بنا دیا گیا اور میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور مجھے سمیر کا انتظار تھا۔ میری اس سے ٹھیک طرح سے بات، میں بے وقوف لڑکیوں میں سے نہ تھی جو پہلے ہی اپنے شوہر کو یہ بتا دیتی کہ میری زندگی میں پہلے کوئی اور تھا، کیونکہ وہ تو ملا نہیں، لیکن جو ملا ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو پھر اسے اپنی طرف سے مشکوک کیوں کرنا؟ میں اسے کیوں بتاتی کہ میری زندگی میں کوئی تھا؟ اس طرح تو میرا ہی نقصان ہوتا۔ میں نے اب دل سے سوچنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میرا دل توڑ دیا گیا تھا، لیکن دماغ سے سوچنا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس لیے میں ٹھیک ٹھاک نارمل انداز میں بیٹھی تھی، پر جب سامنے دیکھا تو میرے کمرے میں میرا شوہر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں پوری رات اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ میرے کمرے میں نہیں آیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا، کیونکہ باہر سے اس کی آوازیں آ رہی تھی، پھر وہ اندر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی، پھر کسی نے دروازہ ہی بند کر دیا، لیکن باہر سے کنڈی نہیں لگائی تھی۔ اس کا مطلب شاید یہی تھا کہ اس کمرے میں کسی نے نہیں آنا تھا اور مجھے سو جانا چاہیے تھا۔ میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، تھکی تو ہوئی تھی، تھوڑی بہت نیند آ گئی۔ صبح اٹھی تو باہر نکلی، سامنے میرے سسر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم ابھی باہر کیوں آئی ہو؟ تمہیں تمہارا ناشتہ کمرے میں ہی مل جائے گا، جاؤ کمرے کے اندر چلی جاؤ۔ مجھے پھر سے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ پھر میری ساس نے مجھے بتایا کہ تم نے 7 دن تک اپنے کمرے سے نہیں نکلنا ہے۔ مجھے پھر سے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ پھر میری ساس نے مجھے بتایا کہ تم نے 7 دن تک اپنے کمرے سے نہیں نکلنا ہے، یہاں پر یہ رسم ہے، اور 7 دن تک تمہارا شوہر بھی تمہارے کمرے میں نہیں آئے گا۔ وہ اس گھر میں ہی نہیں ہے، وہ صبح صبح ہی کہیں چلا گیا تھا۔ اگر وہ یہ رسم نہیں کرے گا تو لوگ اسے بے غیرت کہیں گے۔ میں نے کہا کہ کون سی رسم؟ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک رسم ہوتی ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کا شوہر 7 دن کے لیے گھر سے کہیں دور چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے کمرے میں بھی نہیں جاتا اور 7 دن تک وہ گھر میں بھی نہیں آتا، اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھتا ہے، نہیں تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ بہت سے خاندان اس قسم کو نہیں بھی کرتے، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں ابھی بھی ہوتی ہے یہ رسم۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا اور مجھے 7 دن تک صرف کمرے میں ہی رہنا ہوگا؟ تو میری ساس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ کیا میں کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی؟ اپنے ماں باپ سے بھی نہیں؟ آپ لوگ بھی مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم بھی آپ سے بات نہیں کریں گے، تم اپنے کمرے میں رہو، بس تمہیں بتانے کے لیے یہ آئی تھی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں قید ہو گئی ہوں۔ میری ماں ٹھیک کہہ رہی تھی، اس گاؤں کی رسمیں بڑی عجیب و غریب سی تھیں۔ ابھی سے ہی پہلی رسم کے بارے میں پتہ چلا تو دماغ عجیب سا ہو گیا تھا، آگے پتہ نہیں کون کون سی رسمیں ہونے والی تھیں۔ 7 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ مجھے میرے کمرے میں ہی کھانا پینا سب مل جاتا تھا، لیکن میں صبح کی روشنی، دھوپ اور باہر کی خوشبو محسوس کرنے کے لیے ترس کے رہ گئی تھی۔ مجھے تو میری شکل ہی عجیب سی لگ رہی تھی۔ میرے پورے منہ پہ دانے نکلنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ میں کب سے دھوپ میں نہ گئی تھی، اور یہ سردیوں کا موسم تھا۔ کمرے میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ کھانا وہ لوگ اچھا بھیج دیتے تھے، لیکن باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ جب 7 دن پورے ہوئے تو میں بڑی خوش تھی۔ میں نے کہا کہ آج 7واں دن بھی پورا ہو گیا ہے، پر مجھے میری ایک نند نے کہا کہ ابھی 7 دن پورے نہیں ہوئے ہیں، کل پورے ہوں گے۔ پھر 24 گھنٹے میرے لیے عذاب بن گئے۔ میرے پاس فون تو تھا، لیکن میں اپنے شوہر سے فون پہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کہاں تھا کہ اب وہ بھی میری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ آخر کس قسم کی رسم تھی؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہر رسم کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔
اس کا معنی یہ تھا کہ اگر شوہر فوراً ہی بیوی کے کمرے میں چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیرت والا نہیں ہے، اور اگر وہ یہ رسم پوری کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ غیرت والا ہے۔ یہ مردوں کی زیارت عورتوں کو کہاں کہاں ذلیل کرواتی ہے۔ خیر، یہ دن بھی گزر گئے، پر اس کے بعد مجھے آہستہ آہستہ یہ محسوس ہونے لگا کہ اس گھر میں صرف میرے سسر کی مرضی چلتی ہے۔ ایسے لگتا تھا کہ میری زندگی کے سارے فیصلے وہ کرتے تھے۔ شادی تو میری سمیر سے ہوئی تھی، لیکن میری زندگی کے سارے فیصلے میرے سسر ہی کرتے تھے۔ میں کہاں جاؤں گی، کہاں نہیں جاؤں گی، کون سے کپڑے لوں گی، کب بازار جاؤں گی، کیا کھاؤں گی، کب گھر کے کام کروں گی، یہ سب کچھ وہی کرتے تھے۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس گھر میں میرے دو شوہر ہیں، کیونکہ مجھے دونوں کی بات ماننی پڑتی تھی۔ سمیر کی کوئی بات تو میں پھر بھی کس طرح ٹال دیتی۔ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اگر اپنے سسر کی کوئی بات میں نہیں مانتی، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی، میں بھول جاتی، تو وہ مجھے ایسے باتیں سناتے تھے جیسے مجھ پہ حکم چلا رہے ہیں۔ ایک دن میں اپنی ساس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے شدہ تھی اور شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی تو میرے سسر بھی زندہ تھے، اور انہوں نے بھی 15 سال مجھ کو ایسے ہی حکومت کی تھی۔ میرے اپنے شوہر کی کوئی زبان تھی ہی نہیں، اور نہ ہی دماغ تھا۔ جو وہ کہتے تھے وہی کرتا تھا، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گئی اور مجھے ایسی بیماری ہوئی کہ علاج کے لیے شہر لے کے جانا تھا، پر میرے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے یہاں پہ عورتوں کو ایسے شہروں میں نہیں لے کے جاتے، اور وہاں پہ 4-5 بار راتیں نہیں گزارتے، اسی لیے کوئی ضرورت نہیں علاج کے لیے لے کر جانے کی، یہیں سے کوئی دوائی وغیرہ لے کے دے دو۔ میری حالت بڑی خراب تھی، اور اسی بیماری کی وجہ سے میرا ایک بچہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا، یہ صرف ان کی انا کے پیچھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بیماری خود ہی ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ اس دنیا سے گئے، سب سے زیادہ میں خوش تھی۔ کہنے کو تو یہ بڑی بری بات ہے اور ایسے نہیں کہنا چاہیے، نہ ایسا سوچنا چاہیے، لیکن جب خود ہی کوئی انسان آپ کے لیے آپ کے گلے کا توق بن جائے تو پھر توق اترنے پر خوشی تو ہوتی ہے نا۔ جو بات میرے دماغ میں آئی تھی وہ میری ساس نے بول دی۔ اس نے کہا کہ ہاں، جب میرا شوہر اس دنیا سے چلا جائے گا تبھی تمہاری زندگی میں کچھ سکون آئے گا، لیکن تم شاید مجھ سے زیادہ بدقسمت ہو، کیونکہ میرا شوہر تو ابھی بالکل صحت مند اور اچھا بھلا ہے، ہٹا کٹا ہے، ابھی اس دنیا سے جانے والا نہیں ہے۔ میری ساس کے کمرے سے بھی مار پیٹ اور جھگڑوں کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ ان کو بھی بہت باتیں سناتے تھے، حکم چلاتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنی تھی، لیکن بات کر نہیں پا رہی تھی کیونکہ میرے سسر اسے میرے پاس زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے۔ چائے میں نے ہی بنائی تھی اور میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اسے کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیویاں ہوتی ہیں نا، ان کو ان کی حد میں رکھتے ہیں، نہیں تو یہ آدمی کے سر پہ بیٹھ کے ناچنے لگتی ہیں۔ تو نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا، میں یہ آواز دیتا ہوں جیسے ڈر جاتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ پھر اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو کہنے لگے کہ اس کا فائدہ یہی ہے کہ میں ابھی تک جوان ہوں، نہیں تو بیویاں تو مردوں کے بال سفید کر دیتی ہیں، پاگل کر دیتی ہیں ان کو، اور تیری بیوی تو ہے بھی بہت زیادہ خوبصورت۔ اگر تو ایک دفعہ اس کی ایک بات مان لے گا تو پھر ساری زندگی تجھے اس کی باتیں ماننی پڑیں گی، وہ جیت جائے گی، تو ہار جائے گا۔ کس قسم کے گھٹیا مشورے دے رہے تھے میرے شوہر کو۔ میاں بیوی میں کس کی ہار اور کس کی جیت؟ میاں بیوی کا تو رشتہ ہی ایسا بنایا گیا کہ وہ جب تک ایک دوسرے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں تب تک ان کا رشتہ چلتا ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی بات ماننی پڑتی ہے، تھوڑا ایک سمجھوتا کریں تو تھوڑا دوسرا سمجھوتا کریں، تب جا کر یہ رشتہ چلتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو ان کو ایسے مشورے دے رہے تھے۔ میں پریشان تو بہت ہو رہی تھی، لیکن کیا کرتی؟ اپنے ماں باپ کو بھی بتایا تو میری ماں نے کہا ہی تو ہوتا ہے وہاں پہ، اسی لیے تو میں وہاں سے بھاگی تھی، اور تیرے باپ نے تجھے سزا دینے کے لیے تیری شادی وہاں پہ کروا دی ہے، اس لیے اس کے دل میں کبھی رحم نہیں آئے گا۔ پریشان نہیں ہونا، بس تو اچھے کی امید رکھ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پر مجھے تو کچھ بھی ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ ایک دن بڑی مشکل سے سمیر کو کہا کہ تھوڑی دیر ذرا میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ شکر ہے کہ وہ بھی آ گیا اور آ کر میرے کمرے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے نکالو یہاں سے، تم یہ سب کچھ کیسے ہونے دے سکتے ہو؟ میں نے تم سے شادی کی ہے اور کسی سے نہیں، بس تم مجھے یہاں سے لے کر نکال کے لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں تمہیں یہاں سے لے کے نکل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا،
جب تمہارا باپ یہاں سے گیا تھا اس کے پاس کچھ نہ تھا، اور تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ کو ابھی بھی یہاں گاؤں والے کس طرح سے یاد کرتے ہیں، بھگوڑا کہتے ہیں اس کو۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، میرے باپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں نہیں رہوں گی یہاں پر۔ اس نے کہا کہ میں یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، سارا گاؤں ایسے ہی کہتا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں بھی تمہارے باپ کی طرح بدنامی سر لے لوں؟ اور اس نے تو بدنامی اپنی اولاد کے لیے لی تھی، میں کس کے لیے بدنامی اپنے سر لوں؟ میں تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، بس تمہیں تھوڑا وقت دے سکتا ہوں، جو سب سے بات کر کے تمہیں دے دوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور امید بھی نہ رکھنا مجھ سے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی اپنی جگہ مجبور ہے، مجھے سب سے نکلنا تھا۔ میں اپنی ساس کے پاس گئی، میں نے کہا کہ آپ تو ایک عورت ہیں، آپ کا شوہر ہے وہ، آپ یہ کیسے ہونے دے سکتی ہیں؟ میری مدد کریں۔ وہ اس بات پہ ہنسنے لگی۔ میں ان کو ہنستے ہوئے دیکھ کے حیران رہ گئی، وہ باقاعدہ ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ ہنس رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ جب میں نے اپنی ساس سے مدد مانگی تھی نا تو وہ بھی ایسی ہنستی تھی اور میری مدد کسی نے نہیں کی تھی۔ میں تیری کیا مدد کروں گی؟ میں تو خود کچھ نہیں ہوں یہاں پر۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ واقعی میری مدد کرنے کے قابل نہیں ہے اور کبھی میری مدد نہیں کریں گی۔ اب میری امید صرف سمیر ہی تھا، لیکن اس نے 2 ہفتے کے بعد مجھے اور حالات کو حالات کے اوپر ہی چھوڑ دیا۔ جس طرف حالات جا رہے تھے اس نے جانے دیے، میری مدد کسی نے نہیں کی۔ وقت گزر گیا، کافی سارے مہینے گزر گئے۔ میری حالت اس گھر میں کیا تھی میں ہی جانتی تھی۔ اگر مجھے پہلے دن سے ہی پتا ہوتا کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے اور میں اسی ماحول میں رچی بسی ہوتی اور مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب نارمل ہے تو شاید میرے لیے اتنا برا نہیں ہوتا، لیکن میں ساری زندگی جس ماحول میں رہی تھی وہاں پر تو میں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں سنی تھی۔ میں اب آپ لوگوں کو اپنی کہانی سنا رہی ہوں، تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ اس سب میں سب سے زیادہ غلطی کس کی تھی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ کی تھی، جنہوں نے مجھے بنا تیار میں بھیج دیا۔ میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ پکڑایا اور مجھے اتنے خطرناک دشمن کے سامنے پھینک دیا، اور اب میں ہار رہی تھی۔ میں کیسے جیت سکتی تھی؟ مجھے تو جنگ لڑنا ہی نہیں آتا تھا۔ پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر حیران رہ گئی، بہت روئی، دل کیا کہ نکل جاؤں اس سب سے، لیکن کیسے نکل سکتی تھی؟ اور پھر اس میں اس ننھی سی جان کا کیا قصور تھا؟ ایسے گھر میں اولاد پیدا کرتی تو وہ اولاد کیسی ہوتی؟ اور اس کے معاملات میں بھی کہ میرا شوہر خود کو کچھ نہیں کرتا، اپنے باپ سے ہی سب کچھ پوچھتا رہتا تھا۔ ان لوگوں کے لیے سب کچھ نارمل تھا، وہ ہر طرح سے ہر چیز کو نارمل طریقے سے لے رہے تھے۔ کچھ بھی ایسا نہ تھا کہ جس پہ وہ پریشان ہوں، اور نہ ہی کسی بات کی پریشانی تھی۔ بس وہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں بچہ آ رہا ہے اور خوش ہو رہے تھے، اور میں اس بچے کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، بہت ہی زیادہ۔ میرے تقریباً آخر کے دن چل رہے تھے جب میری ایک دوست نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں تم سے بھی وہ ڈاکٹر بن کے آ رہی تھی۔ میں اسے منع کرنا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی کہ یہاں پہ نہ آئے، پر وہ میرے سے ملنے کے لیے بے تاب تھی، کیونکہ اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ میں جس سے محبت کرتی تھی اس سے میری شادی نہیں ہوئی۔ وہ اس کا بھی دوست تھا، شاید اسی نے اسے یہاں پر بھیجا تھا۔ وہ ادھر آ گئی، اور جب میں نے دیکھا کہ وہ تو یہاں پہ کچھ دن رہنے کے لیے آئی ہے تو میں بڑی زیادہ پریشان ہوئی، کیونکہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو وہ کیا سوچتی میرے بارے میں۔ کیا یہ بات شرمندہ ہونے کی نہ تھی، چاہے وہ میری دوست تھی یا نہیں؟ مجھے تو اس کے سامنے شرمندگی ہی محسوس ہونی تھی۔ میں کیا بتاتی اس کو کہ میرا اتنا مردوں جیسا لگنے والا خوبصورت شوہر ہے، لیکن میری کوئی بات نہیں مانتا، اور میرے سسر مجھ پہ حکم چلاتے رہتے ہیں، اور اس گھر میں میری کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ جس پر فخر کیا جاتا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ نوٹس کرتی، کچھ دیکھتی، کوئی بات ہوتی یا رات فخر کیا جاتا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ نوٹس کرتی، کچھ دیکھتی، کوئی بات ہوتی یا رات ہوتی، میری طبیعت پہلے ہی خراب ہو گئی، اور وہ وہاں پہ موجود تھی۔ دائی کو بھی بلا لیا گیا، اس نے بھی بہت مدد کی، اور میرے ہاں ولادت ہو گئی۔ میں ایک بیٹے کی ماں بنی۔ وہ کہنے لگی کہ اپنے شوہر کو تو بلا دو، تو میری ساس نے کہا کہ ہاں میں بھیجتی ہوں اس کے شوہر کو، تم دونوں سہیلیاں بیٹھو۔ میری حالت بہت بہتر تھی۔ اگر میری دوست میرے ساتھ نہ ہوتی تو پھر پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ یہ تو شکر ہے کہ وہ میرے ساتھ موجود تھی۔ جب دونوں اندر داخل ہوئے تو وہ سمجھ گئی کہ سمیر تو میرا شوہر ہے اور ساتھ شاید اس کا باپ ہے، لیکن جب اس کے باپ نے آ کے میری گود سے میری اولاد کو لیا اور کہا کہ اتنی پیاری ہے میری پوتی، تب بھی میری دوست خوش ہوئی۔
سمیر سے اس نے ہیلو ہائی کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے سسر تو بڑے اچھے ہیں، دیکھو تمہاری اولاد سے کتنا پیار کر رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ تو بہت پرانی رسموں میں ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب سے تم یہاں پہ آئی ہو کہیں باہر گئی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں اتنی پریشان ہو گئی، میرا دماغ اتنا گھوم گیا کہ میں کہیں باہر ہی نہیں گئی۔ اس نے کہا کہ اچھا پھر مجھے تھوڑا وقت دو۔ وہ اگلے دن صبح صبح کہیں باہر نکل گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ اس کی بات ٹھیک تھی، میں جب سے یہاں آئی تھی میں کبھی باہر نہیں گئی تھی، کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے کہا کہ تم بہت بڑی پاگل ہو اور اب میں تمہیں اس پاگل پن سے باہر نکالوں گی۔ میری دوست اچانک وہاں سے چلی گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ نہ اس نے مجھ سے جاتے ہوئے کوئی بات کی اور نہ ہی مجھے بتایا کہ میں جا رہی ہوں۔ پھر وہ 2 ہفتے کے بعد واپس آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی، ایک دوسرے سے پتہ کیا، یہ جو تمہارے گھر میں رسم و رواج چل رہے ہیں، تمہارے سے شروع کر رہے ہیں نا، ایسا اس پورے گاؤں میں کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے اور بہو کے معاملات میں اس طرح سے نہیں بولتا، اور جو رسم تمہارے شوہر سے کروائی گئی تھی اس کا بھی اب کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ تو پہاڑی لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ سب مل کے تمہیں پاگل بنا رہے ہیں، تم پاگل بن رہی ہو، تمہارا شوہر بھی سب کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ چلو مجھے کوئی ٹینشن نہ لینی پڑے، تم اس سے بات کرو اور یہ سارے معاملے کو حل کرواؤ۔ اب تم ایک بیٹی کی ماں بن گئی ہو، اب تو تمہیں بولنا چاہیے، تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ جب میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو ہماری باتیں میرے سسر نے سن لی۔ اس نے کہا کہ اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آپ نے میری زندگی کے اتنے سارے دن برباد کیے، میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکاتے رہے، ہم دونوں میں محبت نہیں پیدا ہونے دی، اور ابھی بھی آپ یہ سب جاری رکھیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس اپنی بیوی ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، اپنے سارے حکم اس پہ چلائیں، کیونکہ اس کی قسمت خراب ہے کہ ابھی آپ ان کی زندگی میں ہیں۔ جب میں نے یہ بات کی تو میرے سسر کو بڑا غصہ آ گیا۔ میرا شوہر بھی مجھ سے جھگڑا کرنے لگا کہ آج تک میرے باپ کے سامنے کوئی نہیں بولا، میری اپنی ماں بھی نہیں بولی، اور تم ہو کے بدتمیزی کرتی جا رہی ہو۔ میرے ماں باپ بھی وہاں پہ آ گئے، بہت بڑا فساد بن گیا۔ میرے سسر نے کہہ دیا کہ اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو لے جاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لوگ مجھے وہاں سے لے آئے اور میں حیران رہ گئی کہ واقعی میں جب سے آئی تھی میں نے صرف انہی باتوں پر یقین کیا تھا جو ان لوگوں نے مجھے بتائی تھی۔ میں سنتی گئی اور مانتی گئی، میں نے خود سے ریسرچ کرنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، میں وہیں پہ رہنے لگی۔ میرا شوہر صرف سمیر تھا، اگر وہ میرے پاس واپس آ جاتا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ واپس آئے گا۔ پر 7 مہینے بعد وہ میرے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو چھوڑ کے آ گیا ہوں کیونکہ میں تمہارے اور اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ میں بہت خوش ہو گئی کہ چلو اس کو تو خیال آیا، وہ میرے ساتھ یہیں پہ رہتا ہے۔ فی الحال تو ہمارے پاس رہنے کی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، لیکن ہم دونوں مل کے کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں گے، آہستہ آہستہ سب کچھ جمع کر لیں گے، اپنا آشیانہ بنا لیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری کہانی سن کر کیسا لگا؟ دراصل ایسی رسموں کا وجود تھا، لیکن وہ بہت پرانی بات تھی اور یہ خاندان اس بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا، اور میرے سسر نے میری ساس کو بھی دھمکایا ہوا تھا کہ اگر تم بیچ میں بولی تو تجھے بھی چھوڑ دوں گا، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن شکر ہے کہ میں وقت پر وہاں سے باہر نکل آئی۔ کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا؟ اپنے حصے کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔